امریکہ جیسے سپر پاور کنٹری کو چھوڑ کر پاکستان جیسے کمزور معیشت والی کنٹری کی دھرتی پر قدم رکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ جاسوسی کو محبت کا نام دیا جا رہا ہے۔ 57 اسلامک کنٹریز میں امریکہ اور اسرائیل کو اگر سب سے زیادہ خوف ہے تو وہ ایران اور پاکستان ہے، اور ایران کے اندر تو آلریڈی اسرائیل اپنا کام کر چکا ہے کہ ترین پذیر شکدام کے ذریعے ایک فرانسی لڑکی جس نے دوپٹہ سر پر رکھ کر جھوٹا ایمان کا دعویٰ کر کے ایران کے اندر داخل ہوئی اور صحافت کے نام پر ان جگہوں تک رسائی حاصل کی جہاں عام لوگوں کے لیے جانا ناممکن تھا، اور اسی کی ترین کو ایران کے لوگوں نے اپنی بہن بیٹی سمجھ کر اس کے ساتھ اپنے سارے راز شیئر کی، اور وہی سارے راز ریکارڈ ہو کر اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے پاس پہنچے تھے۔ اور آخر کیا ہوا؟ وہی جو ایران سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایران کے بڑے بڑے افسران مارے گئے، ایران کے بڑے بڑے سائنسدان مارے گئے، یہاں تک کہ ایران کا آرمی چیف تک مارا گیا۔ بٹ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اس پر میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ایران کے اندر کترین کب آئی اور اس نے کیسے جاسوسی کی اور پھر اپنی جاسوسی میں کامیاب ہو کر یہاں سے بھاگ گئی۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اگر جاننا چاہتے ہو تو اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہے، لنک پیسٹ ان دی ڈسکرپشن، جا کے وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یوں کی پہلی لڑکی نہیں کہ پاکستان آئی، اس سے پہلے بھی درجنوں کے حساب میں پاکستان لڑکی آ چکی ہے۔ لڑکیاں تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ آنٹی کہنا چاہیے، کیونکہ سب کو اگر دیکھا جائے تو 40 سے اوپر ہے، لیکن ان سب آنٹیوں میں ایک ایسی آنٹی بھی پاکستان آئی جس کو دیکھ کر مجھے 2 دن تک نیند نہیں آ رہی تھی، میں خوابوں میں ڈرتا تھا، اور وہ تھی امریکہ میں نیو یارک سے تعلق رکھنے والی سو بیوٹیفل اونیجا۔ لیکن بدقسمتی سے کراچی والوں نے اپنا پارسل ریسیو کرنے کی بجائے واپس بھیج دیا۔ چلو جو بھی ہوا جانے دو۔ اچھا، ایک واقعہ پیش آیا تھا 2007-2008 میں، شاید آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا۔ عام عورت نہیں بلکہ انڈیا کی وزارت خارجہ کی افسر اسلام آباد میں سیکنڈ سیکریٹری پریس اینڈ انفارمیشن کی حیثیت سے کام کر رہی تھی، جس پر کسی کو شک بھی نہیں تھا کہ یہ رائے ایجنسی کے لیے خفیہ معلومات پاکستان کے اندر اکٹھا کر رہی ہے۔ اور جب شک ہوا تو پاکستان کے عیسائی کو اللہ ہمیشہ خوش رکھے، انہوں نے ایک کام کیا۔ ایک جمشید نامی شخص، اب کچھ نیوز چینل والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک صحافی تھا اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ایک پاکستان عیسائی کا آفیسر تھا، چلو جو بھی تھا، لیکن اسی جمشید نامی شخص نے اسی مادھوری کو اپنی محبت کی جال میں پنسانا شروع کیا۔ اور آخر کیا ہوا؟ اب دیکھیے پاکستان عیسائی کی کارکردگی کہ کیسی طریقے سے جاسوس کو پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ نے آہستہ آہستہ انڈیا کی یہی جاسوسہ مادھوری سے اپنا تعلقات بنانا شروع کیا، اور وہی تعلقات آہستہ آہستہ محبت میں بدل گیا۔ اور جب اسی مادھوری کو جمشید سے محبت ہوئی، کیا ہوا؟ وہی مادھوری جو انڈیا کے لیے کام کر رہی تھی اب الٹا انڈیا کے خلاف پاکستان کے لیے کام کرنے لگی۔ جتنی خفیہ معلومات وہ پاکستان میں اکٹھا کر کے انڈیا بھیجنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی بجائے اس نے انڈیا کی خفیہ معلومات جتنے بھی اس کے پاس تھی وہ سارے ای میل کر کے جمشید کو دینے لگی۔ اچھا، ایک دوسرا واقعہ بھی اس طرح کا پیش آیا تھا، اگر آپ نے دیکھا ہو، پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد کے اندر بہت سی ممالک کی سفارت خانے موجود ہیں، اور ان ممالک کی سفارت خانوں نے اپنے بچوں کے لیے سیکرٹ سکول بھی کھول رکھے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ان سکول میں صرف پڑھائی نہیں بلکہ پاکستان کی جاسوسی بھی کی جاتی ہے۔ سابق عیسائی جنرل ڈائریکٹر محمد ارشاد احمد اپنی تحریر میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن انڈین سفارت خانے کے سکول میں ایک فیمیل ٹیچر پر ہمیں شک ہوا اور ہم نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دیا، اور جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ اسکول کی ٹیچر مس وینا ایک ٹیچر نہیں بلکہ ٹیچر کی بیس میں ایک چھپی ہوئی انڈیا کی خطرناک جاسوسہ ہے، جس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ اسکول میں ٹیچنگ کرنے والا مس وینا، اس کا ٹیچنگ سے کوئی تعلق نہیں بلکہ ٹیچر کی بیس میں چھپی ہوئی انڈیا کی بہت خطرناک جاسوسہ تھی۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کے عیسائی کو اللہ ہمیشہ کامیاب رکھے، ایسی طریقے سے اس جاسوسہ کو پکڑا کہ انڈیا کو پتہ تک نہیں چلا کہ ہماری جاسوسہ پاکستان کے اندر پکڑی جا چکی ہے، اور وہی جاسوسہ جو انڈیا کے لیے کام کر رہی تھی اب ایک دوسری جاسوسہ بھی پاکستان کے لیے کام کرنے لگی۔ کہانی اس کی طرف ابھی نہیں جاتی، اس کے ساتھ ایک پاکستانی بھی ملوث تھا اور اس کو کیسا پکڑا، لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کیسے کیسے طریقوں سے جاسوسی کی جاتی ہے۔ سفارتخانے کی ٹیچر بن کر پاکستان کے اندر جاسوسی کر رہی تھی۔ اچھا دیکھیے، جب انڈیا نے پہلگام واقعے کا جھوٹا الزام لگا کر پاکستان کے اوپر حملہ کیا اور اس کو آپریشن سندور کا نام دیا، اور ٹھیک 3 دن بعد پاکستان نے جوابی کارروائی کی اور اسی آپریشن کو نام دیا بنیان مرصوص، اور اسی بنیان مرصوص کے ذریعے پاکستان نے انڈیا کو ایسے رگڑا کہ انڈیا سیز فائر کرنے کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ اچھا، جب انڈیا کو پتہ چلا کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا تو مودی اپنے چاچو ٹرمپ کے پاس پہنچا اور اس کو منتیں شروع کر دی کہ چاچو جی کوئی حل کر دو، پاکستان سر پہ چڑھنے لگیا، ہن کی کرا۔ تو اس ٹائم پہ ٹرمپ نے مودی کو کہا چلو آپ بے فکر رہو، ابھی تو میں سیز فائر کر لیتا ہوں، لیکن آج کے بعد یاد رکھنا جب بھی پاکستان کے اوپر حملہ کرنا ہو، پاکستان کو اگر ناکام بنانا ہے تو پاکستان کے ساتھ براہ راست لڑائی کر کے تم پاکستان کو ناکام نہیں بنا سکتے۔ اگر پاکستان کو واقعی میں ہرانا ہے تو ایک کام کرو، پاکستان کے اندر جتنے بھی ٹیررسٹ گروپ ہیں ان کو سپورٹ کرنا شروع کرو، ان کو فنڈنگ دیا کرو، اور پاکستان کی جتنے بھی پبلک ہے اس کو اپنی پاکستانی گورنمنٹ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرو۔ ہم نے لیبیا کے اندر معمر قذافی کے خلاف لیبیا کے لوگوں کو بھڑکا کر معمر قذافی کو انہی لوگوں کے ذریعے مروایا جو لیبیا کے رہنے والے تھے۔ دیکھیے، امریکہ وہ ملک ہے جس نے ہمیشہ خود میدان میں اترنے کی بجائے سیاست کا استعمال کر کے اپنا مقصد حاصل کیا ہے۔
जैसे 1979 में रशिया ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया तो अमेरिका ने क्या किया, खुद मैदान में उतरने के बजाय पाकिस्तान और सऊदी अरब से बात करके इस सऊदी अरब का एक यंग मिलियनेयर उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान की पेशावर में बिठाकर लोगों को ट्रेनिंग देकर अफगानिस्तान भेजते थे। और आखिरकार क्या हुआ, 1989 में रशिया ने हार मानकर अफगानिस्तान को छोड़कर खाली हाथ चला गया और अमेरिका अपनी चालों में कामयाब हो गया। अब अमेरिका इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को भी इसी चालों के जरिए नाकाम बनाने की कोशिश करता है। जो चाल अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के अंदर किया और ईरान के अंदर जो कुछ हुआ वही कुछ आप लोगों की नजरों के सामने है। मेरी इस पूरी वीडियो का निचोड़ ये है, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी लड़कियां आती है तो सारी जासूसी करने के लिए आती है, लेकिन मेरा मतलब ये है कि जितनी भी लड़कियां पाकिस्तान के अंदर आती है तो पाकिस्तान के ISI, CGD, IB जैसे खुफिया इदारों को चाहिए कि इनकी तहकीक की जाए, इन पर नज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जंगें जहाज़, मिसाइल और टैंकों के जरिए नहीं बल्कि सियासी चालों के जरिए की जाती है। अब आखिर में आपसे एक सवाल है कि क्या अदर कंट्रीज से जितनी भी लड़कियां मोहब्बत का दावा करके पाकिस्तान आती है ये वाकई मोहब्बत में फंस कर आती है या इनके पीछे कोई दूसरा प्लान है? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।